ارے بچوں السلام علیکم، میں ٹیچر شیخ بشیر گورنمنٹ یو پی ایس میر اینڈ خان پتی سے آج آپ کی خدمت میں 8th کلاس کی سائنس لے کر حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آپ اپنی بک کا پیج نمبر 17 نکال کے سامنے رکھیں۔ بچوں، ہم نے کل پڑھا تھا کہ نیچرل ریسورسز جو ہیں دے آر کلاسیفائڈ انٹو 2 گروپس۔ ایک گروپ میں ہم نے رکھے تھے ان ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز، اس میں سن تھا، اس میں ایئر جو ان ایگزاسٹیبل ہیں، اور پھر دوسرے گروپ میں ہم نے رکھے تھے ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز، جس میں ہم نے لکھا تھا فارسٹس آتے ہیں، وائلڈ لائف ہے، منرلز ہیں، کول، پیٹرولیم، نیچرل گیس۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز ایسے نیچرل ریسورس ہیں جو نیچر میں جن کی کوانٹٹی لمیٹڈ ہے اور وہ ہم یوز کرتے جائیں تو ایک ٹائم آئے گا وہ ختم ہو جائیں گے، وہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے۔ تو بچوں، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کول جو ہے ایک ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورس ہے، پھر اس کے ہم نے یوزز بھی پڑھے تھے، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح کول بنتا ہے۔ تو بچوں، کول جو ہے اس کی ہم پروسیسنگ کرتے ہیں انڈسٹری میں، تو ہم کول سے 3 یوزفل سبسٹنسز اوبٹین کرتے ہیں۔ تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم کول کی پروسیسنگ کریں گے انڈسٹری میں تو ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں۔ تو بچوں، آپ کی سیل فون کے سکرین پہ آپ دیکھیں، میں نے پیج ایک لکھا ہے اور اس میں یہ سارا کچھ لکھا ہے۔ آپ اس کو لکھ کر اپنی کاپی پہ بھی دیکھ کر اپنی کاپی پہ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، پہلا میں نے لکھا ہے کہ کول جو ہے اس کی پروسیسنگ کر کے ہم ایک چیز اوبٹین کرتے ہیں، اس کا نام ہے کوک۔ تو آگے میں نے لکھا ہے بائی پروسیسنگ کول ان انڈسٹریز وی گیٹ کوک۔ تو اس کا مطلب ہے کوک جو ہے یہ بھی ایک فیول ہے اور یہ ہم کول سے حاصل کرتے ہیں، کول کی پروسیسنگ کر کے ہم کوک بناتے ہیں۔ اب کوک کیا ہے؟ ٹف، پورس اینڈ پیور فارم آف کاربن۔ کول میں بھی کاربن ہوتا ہے، لیکن کوک جو ہے یہ پیور فارم آف کاربن ہے۔ اٹ از یوزڈ، اب کوک جو ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے، اس کے یوزز کیا ہے؟ اٹ از یوزڈ ان مینوفیکچر آف اسٹیل۔ آپ انڈسٹری میں اسٹیل مینوفیکچر کرتے ہیں تو وہاں آپ کو کول کی نہیں ضرورت پڑتی ہے بلکہ کوک کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور کہاں یوز ہوتا ہے؟ ان ایکسٹریکشن آف میٹلز۔ بہت سارے ایسے میٹل ہیں جن کی ایکسٹریکشن میں ہم کوک کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بچوں، دوسری چیز، سیکنڈ سبسٹینس جو ہم کول سے اوبٹین کرتے ہیں، کول کی پروسیسنگ کر کے جو ہم حاصل کرتے ہیں، وہ کول تار ہے، تو جس کو عام لفظوں میں تارکول بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کول تار کیا ہے بچوں؟ اٹ از اوبٹینڈ فرام کول، یہ بھی کول سے ہم اوبٹین کرتے ہیں۔ از اے بلیک تھک لیکوڈ۔ اب کوک تھا سالڈ فارم میں، لیکن کول تار جو ہے یہ لیکوڈ فارم میں ہم اوبٹین کرتے ہیں فرام کول۔ اب کہاں یہ استعمال ہوتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اٹ از یوزڈ ٹو اوبٹین ڈائز، جو مارکیٹ میں مختلف قسم کی ڈائز ہوتی ہیں، اس طرح ڈرگز اوبٹین کرتے ہیں ہم اس سے، پرفیوم، عطر، اسی طرح پلاسٹک بھی اسی سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ بہت سارے پینٹس جو ہیں، جو آپ اپنے مکانوں کو پینٹ کرتے ہیں بچوں، وہ بھی کول تار سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ اور تیسری سبسٹینس بچوں جو ہم کول سے اوبٹین کرتے ہیں وہ کول گیس ہے، اوبٹینڈ ڈیورنگ پروسیسنگ آف کول ٹو گیٹ کوک۔ جب ہم کول سے کوک بناتے ہیں تو وہ جو گیس ہمیں وہاں اوبٹین ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے بچوں، وہ کول گیس کہلاتا ہے۔ اور یہ کول گیس کے فائدے کیا ہیں، یوز کیا ہیں؟ اس کو ہم انڈسٹریز میں ایز فیول استعمال کرتے ہیں۔ تو آج بچوں آپ نے سیکھ لیا، بہت امپارٹنٹ باتیں سیکھی کہ کول کی پروسیسنگ کر کے ہم کوک بناتے ہیں، کول تار بناتے ہیں اور کول گیس بناتے ہیں۔ پھر ان تینوں کے آپ نے یوز بھی اسٹڈی کر لیے۔ تو بچوں، دوسرا ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورس یا منرل ریسورس آپ کو جو پڑھنا ہے وہ پیٹرولیم ہے۔ تو بچوں، یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 17 پر ہے۔ تو پیٹرولیم کیا ہے؟ امپورٹنٹ منرل ریسورس ہے، جس طرح کول ایک امپورٹنٹ منرل ریسورس تھا، لیکن یہ پیٹرولیم جو ہے یہ لیکوڈ فارم میں ہے۔ اس کو سیال سونا بھی کہتے ہیں، بلیک گولڈ بھی کہا جاتا
ہے۔ تو ان JNK پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے۔ بچوں جموں اینڈ کشمیر جو ہماری UT ہے، اس میں یہ جموں سیکٹر میں نوشہرہ میں، دھرم سال میں، رام نگر میں، سرنسر میں، ان علاقوں میں اس کے کول جو ہے پیٹرولیم جو ہے ان علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے، اس کے ریسورس وہاں ہیں۔ تو بچوں ایک اور امپارٹنٹ بات آپ یاد رکھ لیں کہ دنیا میں سب سے پہلے جو پیٹرولیم ہے، اب یہ بھی یاد رکھ لیں کہ پیٹرولیم کو ہم زمین کو ڈگ کر کے نیچے زمین کو میں ڈرلنگ کر کے پیٹرولیم کو وہاں سے ہم اوبٹین کرتے ہیں۔ تو بچوں یہ سب سے پہلا آئل ویل جو تھا وہ ڈرل کیا گیا تھا پینسلوینیا USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، اور 1859 میں سب سے پہلا پیٹرول کا کنواں جو ہے وہ امریکہ میں کھودا گیا۔ تو بچوں ہمارے انڈیا میں پیٹرول جو ہے اس کے ریزروز پیٹرول کے ذخائر جو ہیں یہ آسام میں ہیں، یہ گجرات میں ہیں، ممبئی میں ہیں، اسی طرح ریور بیسن آف گوداوری اینڈ کرشنا، ان علاقوں میں پیٹرولیم کے ذخائر ہیں۔ تو بچوں اب ہم دیکھیں گے کہ پیٹرولیم بنتا کیسے ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کول کیسے بنا، اسی طرح پیٹرولیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم جو ہے یہ لیونگ آرگینزمز جو تھے سی میں، سمندر میں جو لیونگ آرگینزمز تھے، جب وہ ان کی ڈیتھ ہوگی، جب لیونگ آرگینزمز آف دا سی جو تھے وہ مر گئے، تو کیا ہوا کہ وہ گاٹ بریڈ ہو گئے، وہ دفن ہو گئے، سیٹل ہو گئے ایٹ دا باٹم آف دا سی، اوپر ریت کی تہیں ان کے اوپر ہوگی۔ اس طرح یہ ڈیپ ہو گئے، کہاں زمین کے نیچے چلے گئے، ریت کے نیچے چلے گئے، وہاں ملینز آف ایئرس وہاں لگ گئے ان کو۔ وہاں چونکہ ان لیئرس کے نیچے ہوا نہیں تھی، ہائی ٹمپریچر تھا، ہائی پریشر تھا، تو یہ ڈیڈ آرگنیزمز جو تھے یہ ٹرانسفارم ہو گئے کس میں؟ پیٹرولیم اور نیچرل گیس میں۔ تو بچوں اب آپ کو ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ پیٹرولیم کس طرح بنا۔ تو بچوں انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ پیٹرولیم ہم کس طرح نکالیں گے زمین کے نیچے سے، پھر پیٹرولیم کو کس طرح ہم صاف کریں گے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا۔ السلام علیکم، کل پھر ملیں گے، خدا حافظ۔